تاریخ ہم مناتے ہیں اور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کی تاریخ مناتے ہیں۔ حالانکہ آپ کا یوم وصال 15 رجب المرجب کو ہے، لیکن ہمارے حیدرآباد شہر میں یہ بات مشہور ہے اور کر دی گئی ہے کہ 22 رجب المرجب کو آپ کا یوم وصال ہے۔ اسی لیے عام طور پر سنی حضرات، ہم اہل سنت والجماعت آپ کے نام سے کنڈوں کی نیاز کرتے ہیں۔ تو آپ کی تاریخ وصال اصل میں 15 رجب ہے، لیکن ہمارے یہاں 22 کو کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ایصال ثواب ہے، کبھی بھی کی جائے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والی ہے، لیکن تاریخوں کا بڑا اعتبار ہوتا ہے، اہمیت ہوتی ہے۔ تو اسی تاریخ میں اس بزرگ کی فاتحہ ہو تو زیادہ برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ لیکن چلو، جو رواج چلتا آ رہا ہے آگے بھی چلے گا۔ جس کو معلوم ہے وہ 15 رجب کو کرتے ہیں، جس کو نہیں معلوم ہے وہ 22 رجب کو کرتے ہیں۔ بہرحال فاتحہ تو کرتے ہیں۔ اور حقیقت میں 22 رجب کو سیدنا امیر معاویہ صحابی رسول، عاشق رسول، کاتب وحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ، اور جو امام جعفر صادق کی کنڈوں کی جو نیاز ہم کرتے ہیں، یہ اصل میں رافضی لوگوں نے، شیعہ حضرات نے اس کو شروع کیا۔ وہ لوگ 22 رجب کو، چونکہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ تھی، اسی لیے شیعہ حضرات حضرت امیر معاویہ سے بہت چڑھتے تھے، جلتے تھے آپ سے، اور معاذ اللہ آپ کو صحابی بھی وہ نہیں مانتے۔ اسی لیے آپ کے انتقال کی خوشی میں ان لوگوں نے گھروں میں چھپ کر، پردے ڈال کر، اپنے کمروں میں اس کی جو ہے خوشی منائی کھیر پوری کے ذریعے سے۔ تو وہ رواج ان لوگوں نے شروع کیا، لیکن اس کا رواج اہل سنت والجماعت میں بھی داخل ہو گئے، اور اسی کو ہم فالو کرتے ہوئے، کیونکہ امام جعفر صادق ہمارے امام ہیں، ہم ان سے محبت کرنا ہمارا دینی فریضہ ہے۔ یہ شیعہ حضرات کی ذاتی کوئی پراپرٹی نہیں ہے امام جعفر صادق، یہ ہمارے سنیوں کے امام ہیں وہ، تو ہم زیادہ مستحق ہے کہ ان کی فاتحہ ہم کریں۔ شیعہ لوگوں نے جس نیت سے کی تھی وہ صحابی کے انتقال کی خوشی میں کی تھی، اور ہم امام جعفر صادق کی فاتحہ ان کے امیر معاویہ کی دشمنی میں نہیں کرتے، بلکہ ہم امام جعفر صادق کی فاتحہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ شہزادہ امام حسین ہیں، اور ان کی فضیلت یہ ہے، ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ، جس کی تقلید ہم کر کے حنفی کہلاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ لولا سنتان لہلک النعمان، اگر امام جعفر صادق کی صحبت میں نعمان ابن ثابت کو 2 سال اپنی زندگی کا وقت گزارنے کا موقع نہ ملتا تو امام اعظم کہتے ہیں کہ میں ہلاک ہو گیا ہو۔ اتنی بڑی شخصیت کا نام امام جعفر صادق، تو ہم اس اعتبار سے آپ کا عرس مناتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایڈیشنل ہوتی ہے جس کو ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے امام جعفر صادق کی فاتحہ کے نام پر۔ خاص طور پہ ہمارے گھر کی عورتیں اس کا بڑا اہتمام کرتی ہیں۔ حالانکہ آپ ذرا غور کیجئے، امام جعفر صادق ہے کس کے بیٹے؟ امام باقر کے۔ وہ کس کے بیٹے؟ حضرت امام حسین، حضرت امام زین العابدین کے۔ وہ کس کے بیٹے؟ امام حسین کے۔ وہ کس کے بیٹے؟ حضرت مولا علی کے۔ وہ کس کے خلیفہ؟ ہمارے آقا کے۔ تو ہمارے آقا سے لے کر حضرت امام باقر تک جتنوں کی ہم فاتحہ دلاتے، کسی فاتحہ میں اتنا بڑا اہتمام نہیں کرتے، لیکن امام جعفر صادق کی فاتحہ میں اہتمام کرتے۔ حالانکہ زیادہ سے زیادہ اہتمام کہاں کرنا چاہیے؟ جہاں ہمارے آقا کا ہم میلاد مناتے ہیں وہاں پر اہتمام کرنا چاہیے، لیکن وہاں ہم اہتمام بھی نہیں کرتے۔ لیکن جس قدر باریکیاں اور پابندیاں امام جعفر صادق کی نیاز کے نام پر ہم لگاتے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں غلط ہے۔ ایک لاجیکلی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے کہ نانا کے عرس پر وہ فاتحہ نہیں، نانا کی پیدائش پر وہ فاتحہ کا اہتمام نہیں۔
ایک نواسے کی فاتحہ کے نام پہ اتنا بڑا اہتمام. ہماری شریعت کسی پر بوجھ نہیں بنتی. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی جان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا کہ جس کو سنبھال نہ سکے. اللہ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا لوگ سنبھال سکے. آئی بات سمجھ میں آپ کے؟ تو کہیں نہ کہیں امام جعفر صادق کی فاتحہ کے نام پر ہم لوگوں پر زیادتی کرتے ہیں. ہوتا کیا ہے اس فاتحہ میں؟ جہاں تک نفس فاتحہ ہے اس میں کوئی شک نہیں، فاتحہ دلانا چاہیے، اچھی چیز ہے، مستحب عمل ہے، فرض واجب نہیں ہے. کرے تو ثواب، نہیں کرے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے. قیامت کے دن پوچھ ہونے والی نہیں ہے کہ تو نے امام جعفر صادق کی کنڈے کیوں نہیں کیا. آپ کو قیامت کے دن پوچھ ہوگی تو نمازوں کے حوالے سے پوچھ ہوگی، کتنے پڑھی کتنے چھوڑ. بہرحال یہ مستحب عمل ہے، لوگ کریں، کرنا چاہیے، ہم بھی کرتے ہیں. لیکن اس میں جو خرافات اور زیادتی ہوتی ہے اس پر پابندی لگنا ضروری ہے. اور ایک شبہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ رافضی حضرات کے مشابہ کچھ عمل اس میں ہوتے ہیں، جیسے خاص طور پہ کنڈوں کا اہتمام کرنا، پھر اس پر لال ناڑے باندھنا، پھر چاول میں مسور کی دال ملا کر رکھنا، پھر ماٹ کی بھاجی سجانا، پھر اس کے لیے کمرہ خاص کرنا، پھر اس کی آمد سے پہلے بڑا اہتمام و انصرام کرنا کہ نہا کے ہی آنا، گوشت نہیں کھا کے آنا، اور گوشت کھائے تو نہیں آنا، بغیر گوشت کھائے کے آنا، کھانے والی چیز وہیں پر کھانا، کہیں نہیں لے جانا، اور ہاتھ بھی وہیں پر دھونا، باہر نہیں دھونا. یہ سب آپ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہوں گے. اچھا بتائیے آپ. ہاں جی، ہاں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات انشاءاللہ. تو یہ جتنی چیزیں ایڈیشنل ہیں اور اس کا فاتحہ سے کوئی تعلق نہیں. اب جس کے پاس کنڈے نہ ہوں، غریب ہو، وہ امام جعفر صادق کی فاتحہ کا اہتمام نہیں کر سکتا. بولیے. اب ضروری ہے اس کے لیے کنڈے ہی لانا، چاول کو نیچے رکھنا، خاص کمرہ بنا کر اس میں کلر رنگ و روغن کرنا. ارے بھائی، ایک مستحب عمل کے لیے آپ اتنی سب کوششیں کرتے ہیں. کبھی نمازوں کی آپ کو کبھی اتنی فکر ہوئی کہ ہماری نمازیں کتنی قضا ہو گئی؟ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو فاتحہ سے منع کر رہے ہیں آپ کو. ہم ہی تو وہ ہے جو اصل فاتحہ والے ہیں. ہم فاتحہ نہیں دلائیں گے تو پھر کون دلائے گا؟ لیکن فاتحہ کرو، اتنی زیادتی مت کرو کہ لوگ دیکھیں تو کہے سنیاں ایسے ہی رہتے تھے. فرض واجبات کدھر ہے پتہ نہیں، یہ لوگ مستحب کے پیچھے اس قدر پڑے ہوئے. وہاں بھی لوگ مذاق بناتے ہیں ہمارا، تو ہم دوسروں کو موقع نہ دیں. یہ جتنی چیزیں ہیں اضافی چیز ہے. اچھا، امام جعفر صادق کی فاتحہ ہو، کنڈوں کی نیاز ہو تو گوشت کھا کے نہیں آتے. اور یہاں تک تماشا ہے کہ بگارا اس دن بناتے، گوشت بھی نہیں پکاتے. جی کیوں؟ خود کے بیٹے کے ولیمے میں 4 قسم کا چکن، لمبی فہرست. اب بزرگ کے نام پہ بگارا کھانا دال، وہ بھی بگارا. یہ کہاں کی عقیدت ہے ہماری؟ یہ عقیدت ہے؟ آپ اگر سچی محبت کرتے تو پوری جائیداد لٹا دیتے بزرگ کے نام. یہ کہاں کی عقیدت ہے کہ گوشت نہیں کھا کے آنا؟ کیوں امام جعفر صادق کو گوشت پسند نہیں تھا؟ بزرگوں کے نام پہ جتنا اچھا ہو سکے پیش کرو. نہیں، اپنا ولیمہ آئے تو عاجزی اختیار کرو. لیکن ولیمے میں ساری کارستانی آپ دکھائیں گے اور بزرگ کے نام پہ بگارا کھانا دالچا رکھیں گے. یہ کہاں کی عقیدت ہے لوگ؟ صحیح بول رہا ہوں میں؟ جی. تو یہ چونکہ لائیو بھی ہو رہا ہے پروگرام اور دنیا بھر میں یہ آواز پھیلے گی اور لوگ سنیں گے، تو یہاں بھی اصلاح ہوگی اور جہاں جہاں ہماری آواز پہنچے گی وہاں اصلاح ہوگی. تو فاتحہ ایک مستحب عمل ہے، اس کے لیے آپ اتنی سختیاں کریں گے تو لوگ فاتحہ دلانا ہی بند کر دیں گے. ارے نکو بھائی، بہت باریکیاں رہتے اس میں. اور مخصوص گھر والے کر رہے ہیں، لوگ خاندان کے خاندان والے نہیں کرتے، محلے کا محلہ نہیں کرتا. مشہور ہوتا فلاں ہی گھر میں کنڈوں کی فاتحہ ہوتی، دوسرے گھروں میں نہیں ہوتی. لوگ یہ بھی بولے ہاں آپ کیوں نہیں کرتے؟ بولے ہمارے کو نہیں جمتا، ان کو جمتا ہوں کرتے. یہ کیا بات کی؟ یہ طرفہ تماشا اسلام میں نہیں ہے.
یہ باریکیاں اتنی سختی نہیں ہے فاتحہ کے معاملے میں. بہرحال اگر اسی پہ گفتگو ہو تو بات لمبی ہو، ہمیں درس قرآن کی طرف بھی آنا، تو سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سب سے بلند و بالا ہے. آپ کی ولادت کی خوشی میں ہم جو فاتحہ ربیع الاول میں مناتے ہیں اس میں اتنا اہتمام نہیں کرتے، تو ایک نواسے کے عرس کی تاریخ پر اتنا بڑا اہتمام کر کے لوگوں کو سختی کے ساتھ گھیر دینا یہ مناسب نہیں. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. جو لوگ اس فعل میں مبتلا ہے انہیں چاہیے کہ اس بات کو سمجھے. ہم امام جعفر صادق کی توہین نہیں کرتے. امام جعفر صادق تو اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں کہ آپ اگر عقیدت کے ساتھ شکر پہ بھی فاتحہ پڑھ دو تو وہ قبول کر لو. وہ گھرانہ سقی ہے. وہ لوگ اس چھوٹی ذہنیت کے وہ گھر والے نہیں ہیں. وہ ہے دشمن کو بھی دعا دیتے ہیں. وہ ہے خود نہیں کھا کے اوروں کو کھلاتے ہیں. ان کی شان نرالی ہے. یہ نبی کا گھرانہ ہے. تو ہمارے کنڈے ان تک پہنچنے والے نہیں ہیں. ہمارا یہ اہتمام و انصرام و انتظام اس سے خوش ہونے والے نہیں ہیں. وہ ہماری عقیدت دیکھتے ہیں. اور عقیدت کو یہ نام دے دینا یہ عقیدت نہیں ہے. لوگ ڈر کے کرتے ہیں. بعض لوگوں سے میں نے کہا، کچھ عورتوں سے بھی کہا کہ آپ اتنا اہتمام کیوں کرتے؟ بولے نہیں کرے تو جل جاتی، آگ لگ جاتی، گھر میں شادیاں نہیں ہوتے، نحوست آ جاتی. ارے کیا ہے میرے بھائی، اس سے پہلے ہماری نشست میں ہم نے کہا بدشگونی لینا حرام ہے. پینچی بجی تو لڑائی ہوتی، الٹی چپل دکھی تو یہ ہوتا، سمجھے آپ؟ اور پتہ نہیں کیا کیا، بلی رستہ کاٹی تو پریشانی، سیٹی بجی تو پریشانی. یہ سب اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. بدشگونی لینا اسلام میں حرام. اس کا مطلب آپ کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ آپ بلی کاٹی رستہ تو آپ پریشان ہوں. پھر اللہ کی ذات پہ کامل یقین کا مطلب کیا ہے نا؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. آپ فاتحہ نہیں کر رہے ہیں تو ہو سکتا آپ اس میں گوشت کھا کے گئے، ناپاکی کی حالت میں گئے تو یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا. اور جو لوگ فاتحہ ہی نہ کرتے وہ ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو رہا. کیا میرے بھائی، غلط بات ہے. حالانکہ شریعت حکم ہمارے گھر کی عورتیں ایام مخصوصہ سے جب گزرتی تو ان کے ساتھ بھی لوگ جو ہے جہالت کی بنیاد پہ ایک رویہ چینج کر دیتے ہیں، جو کہ ایام جاہلیت میں ہوتا تھا. جب عورت ایام مخصوصہ سے گزرتی تو اس کو نحوست سمجھ کر اس سے دور رہا جاتا تھا. سمجھے آپ؟ اس کو کھانا بھی دینا رہا تو سب پھینک کے دیتے تھے، کوئی اس کے قریب نہیں جاتا. حالانکہ ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ عورت اگر حالت حیض میں ہے اور نماز کا وقت ہے، چونکہ نماز اس کے لیے معاف ہے، تو وہ ضابطے کی تکمیل کے لیے وضو کریں، مصلی پر بیٹھیں. نماز نہیں پڑھنا ہے تو درود شریف پڑھتے بیٹھیں، ذکر کرتے رہیں، لیکن وہ ناپاکی کی حالت میں ادھر ادھر نہ گھومیں. ہماری شریعت اس کی اجازت ہے. ناپاکی کی حالت میں وہ مصلی پر بیٹھ سکتی ہے، ذکر و اذکار کر سکتی ہے سوائے نماز اور قرآن کے. ہم نے تو فاتحہ کے کمرے میں آنے سے روک دیا اسے. اور معاذ اللہ سب کے سامنے کہتے ہیں وہ ادھر نہیں آئے گی. کیوں نہیں آئے گی؟ وہ اس حالت میں ہے. معاذ اللہ، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانا یہ کتنا بڑا جرم ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں جس نے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیا وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا. جب یہ بات حضرت ابوبکر صدیق تک پہنچی تو آپ رونے لگے. تو آپ کی بیٹی حضرت عائشہ نے آپ سے پوچھا یا بابا جان یہ تو خوشی کی بات ہے کہ جس نے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیا وہ سیدھے جنت میں جائے گا، تو یہ خوشی کے بجائے آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے؟ تو امام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیٹی تم نے تصویر کا ایک ہی رخ دیکھا، ایک ہی رخ دیکھا کہ جو ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا، لیکن اس کا دوسرا رخ یہ ہے جس نے جڑے ہوئے دل کو توڑ دیا تو وہ سیدھے جہنم میں بھی تو جائے گا. میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہیں میری ذات سے کسی کا دل نہ ٹوٹے. یہ ہے اخلاق، یہ ہے ادب. ہم اچھوت سمجھتے ہیں، منحوس سمجھتے ہیں، نحوست میں مبتلا سمجھتے ہیں اس کو. معاذ اللہ، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. بہرحال ان چیزوں سے ہمارے گھر کی خواتین کو بھی بچنا چاہیے، ہمارے گھر کے مرد حضرات کو بھی اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.